کافر ہو، مشرک ہو، ملحد ہو، ہر ایک کے ساتھ برائی نہ کرے، خواہ کتنا ہی بڑا دشمن تمہارا کیوں نہ ہو۔ والصاحب بالجنب وابن السبیل، اچھا ہی کرے، اور پڑوسی اگر بن جائے تو اس کے 3 حقوق بن جاتے ہیں۔ ایک پڑوسی مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، تو اس پر 3 حق ہے۔ ایک دوسرا پڑوسی ہے، مسلمان ہے، رشتہ دار نہیں، 2 حق ہیں۔ ایک تیسرا پڑوسی ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، دوسرا کسی غیر مذہب کا ہے، لیکن پڑوسی ہے تو اس کا بھی حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ حق کیا ہے؟ کہا کہ جب بھی تم کچھ بناؤ تو شیروا زیادہ کرو، شیروا دے کے بھیجو، پانی زیادہ ہی ڈالنا کیوں نہ پڑے، کچھ باہر دے کے بھیجو۔ اور ایک صحابیہ نے کہا کہ اللہ کے رسول 2 طرف دونوں دروازے ہیں، اور میں کوئی چیز دینا چاہتی ہوں تو کس پڑوسی کو سب سے پہلے دوں؟ کہا کہ جس کا دروازہ سب سے پہلے آئے اس کو دے دو۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ شخص ایمان والا نہیں، وہ شخص ایمان والا نہیں، وہ شخص ایمان والا نہیں۔ اصحاب رسول نے پوچھا کہ کون شخص اللہ کے رسول؟ کہا کہ وہ جو اپنے گھر میں پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا رہے، وہ شخص ایمان والا نہیں۔ جس کا پڑوسی بھوکا رہے اور یہ پیٹ بھر کے کھائے، وہ شخص ایمان والا نہیں۔ اور ایک انصاری صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں آیا اللہ کے رسول سے کہ ایک شخص باتیں کر رہے تھے، اتنا وقت کہ مجھے بے چین کر دیا کہ اللہ کے رسول کے پاؤں میں درد ہونے لگے گا، یہ سوچ سوچ کے میں بے چین ہو رہا تھا، یہاں تک کہ وہ شخص گئے، اللہ کے رسول آئے تو کہا کہ اللہ کے رسول اتنی دیر کھڑی رہے، کون ہے وہ شخص جو آپ کو اتنی دیر کھڑا رکھا؟ میں پریشان تھا کہ آپ کو کتنا درد ہوا ہوگا۔ کہا کہ تم نے دیکھا؟ کہا کہ ہاں میں نے دیکھا، بہت مبارک چیز دیکھی۔ کہا بہت مبارک چیز دیکھی؟ پوچھا کیا؟ جبرائیل تھے اور اتنی دیر کیا باتیں کر رہے تھے؟ کہا کہ اتنی دیر سے پڑوسی کا حق بیان کر رہے تھے یہاں تک کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں وارث ہی نہ بنا دے، یہاں تک کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ انہیں وارث بھی نہ بنا دے۔ اتنے پڑوسی کے حقوق ہیں، پڑوسی کو تکلیف نہ دو۔ اس کی بہت بڑی گناہ اور بہت بڑی کیا ہے؟ کراہیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ جو پڑوسی کو تکلیف دیتا وہ کبھی کامیاب نہیں اور کبھی جنتی نہیں بن سکتا، مومن بھی نہیں بن سکتا۔ ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول ایک پڑوسی ہے، بڑا اذیت دیتا ہے، خاموش نہیں رہتا، کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا اور بڑا تنگ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھا جی، تم کیا کرو، کل صبح سویرے اپنے گھر کا ایک ایک سامان لالا کے باہر ڈالتے جاؤ، پورا سامان بکھر جائے گا تو لوگ آئیں گے، لوگ جب وہاں سے گزریں گے تو پوچھیں گے بھائی کیا ہوا، بھائی کیوں سامان باہر ڈال رہا ہو؟ کہو کہ بھائی یہ پڑوسی جینے دیتا نہیں مجھے، یہ پڑوسی جینے دیتا نہیں، تو سب گالی دیں گے، آگے جائیں گے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اب وہ صحابی کیا کیے، صبح سویرے اٹھ کے پورا سامان باہر ڈال کے بیٹھ گئے۔ اب ایک آدمی آ رہا ہے، کیا بھائی سامان باہر؟ ہو بھائی یہ پڑوسی جینے دیتا نہیں۔ ارے ایسا غلیظ پڑوسی گئی، کیا جی مصیبت ہے نا، جو سمجھائیں گے۔ اب آگے گئے، 1 جنا گیا، 2 جنا گیا، 3 جنا گیا، یہ ہر آدمی آگے آواز کرتا ہے، پیچھے سے پڑوسی نکل گیا، بولا بھائی السلام علیکم، نکو بھائی اندر آ جاؤ بھائی، تمہیں میں اس کے اوپر کیا بھی نہیں کروں گا بھائی، اتنے لوگ ہیں بولے تو میں کیا بھائی کروں۔ یہ ایک ٹیکنیکلی پرابلم سالو کرنے کا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ ذرا تنگ ہو تو سامان باہر ڈال کے بیٹھ جاؤ، کون آتا بولو، انہیں بڑا ستاتا بھائی نے، بس وہاں سے عید کی دال گلنا شروع ہو جائیں گی۔ اب وہ آگے کیا کیا، ہاتھ جوڑ دیا کہ نہیں بھائی اندر سامان لے کے جاؤ، میں اب ستاتا نہیں تمہیں کبھی بھی۔ پھر اللہ کے رسول نے دوسرے دن پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول سدھر گیا، تو اسی لیے کہا تھا میں نے، سدھر گیا، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ ٹیکنیکل پرابلم سالو کرنا ہے، اگر کرنا ہے تو کر سکتے ہو تم بھی۔ تو یہ حقوق ہیں میرے مسلمانوں،